ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے اس وقت ہلدوانی سے بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نینی تال کے ہلدوانی میں ایک مندر کے قریب ایک اسکول کے گیٹ پر ایک بچڑے کا سر ملنے کی افواہوں کے بعد اتوار کی رات ایک ہجوم نے علاقے میں دکانوں اور دیگر املاک کی توڑ پھوڑ مچا دی ہے۔ پیر کو کشیدہ شہر میں پولیس کی بھاری نفری دیکھی گئی۔ انڈین ایکسپریس نے اس کی رپورٹ کی ہے۔ اس کے پولیس کے مطابق ہلدوانی کے بمبھول پورہ میں ایک جانور کی باقیات کی مبینہ دریافت کے بعد ایک گروپ اکٹھا ہو گیا۔ رویندر گپتا نے ایک نامعلوم شخص کے خلاف شکایت درج کرائی، تاہم پولیس اہلکاروں نے کہا کہ انہیں سی سی ٹی وی کیمروں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کتے کو جنگل کی طرف سے جانوروں کی باقیات لاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ابتدائی طور پر مقامی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جنگل کے علاقے میں ایک جانور کی پیدائش کے بعد لاش کے حصوں کو باہر گھسیٹ لیا گیا تھا۔ پولیس نے باقیات کو فرینسک یونٹ کے ذریعے مزید جانچ اور کارروائی کے لیے لیا ہے۔ اس کے باوجود سوشل میڈیا پر ظالم صہیونی درندوں نے اور مسلم مخالف سازش رچنے والوں نے جو ہے اس خبر کو، اس افواہ کو پھیلانا شروع کر دیا اور اس معاملے کو مسلمانوں سے جوڑ دیا۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی ملکیتی دکانوں اور دیگر املاک کی توڑ پھوڑ مچائی گئی۔ پولیس نے لاٹھی چارج کیا، ہجوم کو منتشر کر دیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ کرائم جگدیش چندرا نے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ BNSS کی دفعہ 172 کے تحت اتوار کی رات 7 لوگوں کو احتیاطی حراست میں رکھا گیا تھا۔ ہم بھیڑ کی شناخت کر رہے ہیں اور جلد ہی گرفتاریاں کر لیں گے۔ لاش کا سراغ لگانے کے لیے بھی تفتیش جاری ہے۔ فی الحال شہر میں 3 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، 8 تھانوں کے افسران اور صوبائی آرمڈ کانسٹیبلری کی 2 کمپنیاں موجود ہیں۔ ناظرین میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پل بھر میں معاملے کو مسلمانوں کے خلاف کر دیا جاتا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے میں صاف اور واضح طور پر ایک جنگلی جانور کی کچھ باقیات کو لاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں باقاعدہ کہہ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے کے لیے سوشل میڈیا کا حوالہ دے کر بھیڑ کو جو ہے وہ پوری طرح سے بھڑکا کر مسلمانوں کے املاک کو کس طرح نقصان پہنچاتے، اس کی یہ تازہ مثال ہے۔ یہ جو اس وقت ماحول میں نفرت کا جو پیدا کیا گیا ہے، اس کا جو اثرات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، بالخصوص اس طرح کے مخصوص علاقوں میں وہ حد سے باہر چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آج ایک اور خبر آئی گاندھی نگر سے، گجرات کے۔ یہاں پر غیر قانونی قبضہ جات کہتے ہوئے کبھی درگاہوں کو، کبھی مسجدوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ بڑی درگاہ چھوٹی درگاہ سے مشہور اس وقت جو ہے فتح پور میں سیکٹر 30 میں جو آتا ہے، یہاں کی انتظامیہ نے، بلدیہ نے کارروائی کرتے ہوئے لگ بھگ 1400 سٹرکچرز کو، 1400 اللیگل سٹرکچرز کو گرا دیا گیا ہے۔ اس میں 7 گھر بھی آئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے لگ بھگ 200 پولیس افسران کو لگایا گیا تھا۔ اس میں یہاں کی مشہور درگاہوں کو بھی جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، بڑی بڑی جگہیں جو اس وقت موجود ہیں، درگاہوں کے حوالے سے کہیں یا اس کے حساب سے، اس کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور نشانہ بنانے کے بعد جو ہے لگاتار قانونی کارروائی کے طور پر یہ ساری صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ اس پر بھی اب مختلف قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر یوپی سے خبر آ رہی ہے کہ ناکام عشق یا دھوکہ دہی کس انتہا کو پہنچ چکا ہے، کس طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔
مردوں کی جانب سے عورتوں کو، عورتوں کی جانب سے مردوں کو۔ ہر دن مختلف علاقوں سے آنے والی یہ خبریں ہمیں یہ عبرت کا نشان بنا رہے ہیں، بالخصوص نوجوان نسل کو، کہ جو ہے خود کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نام و نمود یا پھر جو ہے ہوس کے شکار کچھ نوجوانوں کے ہاتھوں یا ہتھے چڑھ جائیں۔ پریاگ راج کی یہ ویڈیو ہے، ہرش وردھن سنگھ اس ملزم کا نام ہے، جو آرمی کا یعنی فوجی کا جوان ہے۔ اس نے 11ویں گریڈ کی اسٹوڈنٹ کو، اپنی گرل فرینڈ ساکشی یادو کو قتل کر کے اس کو ایک میدان میں گاڑ دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ نومبر 30 کو اس کی کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، لیکن اس کا چکر ساکشی کے ساتھ چل رہا تھا۔ ساکشی نے دباؤ بنایا اس کو کہ جو ہے اس کے ساتھ شادی کرے، لیکن وہ جو ہے باہر لے جانے کے یا ڈرائیونگ پہ لے جانے کا بہانہ بنا کر اس کو لے گیا، اس کا گلا کاٹ دیا، پھر اس کو جو ہے میدان میں کاٹ دیا۔ یہ جرائم کی جو ہے اس وقت وہ حدیں ہیں، بالخصوص نوجوان طبقہ اس وقت اس طرح کی چیزوں میں حد سے زیادہ ملوث پایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، الفلاح یونیورسٹی کو جس طرح ٹارگٹ پہ لیا گیا ہے یہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ اب انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے یعنی ED نے منگل کی صبح 5 بجے سے الفلاح یونیورسٹی کے دفتر، اس کے ٹرسٹیز اور اس سے وابستہ دیگر افراد اور تنظیموں پر بڑے پیمانے پر چھاپے مارنا شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چھاپے یونیورسٹی کی فنڈنگ اور کچھ پرانے فوجداری مقدمات سے متعلق ہیں۔ ED الفلاح یونیورسٹی کے ووکھلا دفتر پر چھاپے مار رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ED کی ٹیمیں صبح سے ہی دہلی NCR میں کئی مقامات پر تلاشی لے رہی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ED اس معاملے میں NIA اور دہلی پولیس کی طرف سے درج FIR کو نوٹس لیتے ہوئے PMLA کے تحت کارروائی کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آسام میں نئی سیاسی گٹھ جوڑ کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے، مختلف قسم کے تبصرے اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کی پارٹی AIUDF اور مجلس کے درمیان میں کیا اتحاد ہونے والا ہے؟ کیا واقعی میں یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسری کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہیں اور اپنا جھکاؤ بتلا رہی ہیں؟ آسام کی سیاست میں 2026 کے اسمبلی انتخابات سے قبل نئی صف بندی کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کی قیادت میں چلنے والی AIUDF پارٹی نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ انتخابی مفاہمت کی خواہش کا واضح اظہار کیا ہے، اور اس بات کی تصدیق پارٹی کے رکن اسمبلی مجیب الرحمان نے کی ہے۔ مجیب الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مجیب الرحمان نے کہا کہ بہار کے حالیہ انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمایاں کامیابی کے بعد اگر اسد الدین اویسی دلچسپی دکھائے تو ان کی جماعت اتحاد کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی پارٹی نے 2026 کے انتخابات میں 35 نشستوں پر امیدوار کھڑے کرنے کا منصوبہ طے کر لیا ہے، اور انہیں یقین ہے کہ ان میں سے کم 25 پر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ AIUDF نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر توجہ نہیں دے رہی۔ اس پارٹی کا کہنا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ مفاہمت انہیں کانگریس سے بہتر کارکردگی دکھانے کا موقع فراہم کر سکتا ہے، اور یہ مفاہمت ریاست میں ایک نئے تیسرے محاذ کی صورت میں بھی ابھر سکتا ہے۔ آسام میں مجلس اتحاد المسلمین کے حوالے سے گردش کرنے والی کچھ میڈیا رپورٹس مکمل طور پر غلط ثابت ہوئی۔ مجلس کی جانب سے واضح کیا گیا کہ نہ تو آسام میں پارٹی کی سرگرمیاں شروع کرنے کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے، اور نہ ہی ریاست کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد یا مفاہمت پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی، مجلس اتحاد المسلمین کے جو آفیشل اس کا ٹویٹ ہینڈلر ہے، وہاں سے تو اس طرف کوئی اشارہ نظر نہیں آیا۔ البتہ جو ہے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کی پارٹی کی جانب سے ایک MLA کے بیان کے بعد اس طرح کے تبصرے سامنے آئے ہیں۔ ناظرین گرامی، بنگلورو میں یہاں کے کیمپے گوڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب چاقو سے ایک ٹیکسی ڈرائیور پر ایک شخص کو حملہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی،
جس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کا نام سہیل احمد بتایا گیا ہے، اور اب وہ جو ہے جوڈیشری کسٹڈی میں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے ارائیول کا جو لین نمبر 1 ہے ٹرمینل 1 میں، وہاں پر سہیل احمد اور 2 ٹیکسی ڈرائیوروں کے درمیان میں جھگڑے شروع ہو گئے، اور اسی درمیان سہیل احمد جو ہے اپنے چاقو نکال کر کے دیگر ٹیکسی ڈرائیوروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی درمیان میں یہ ایس آئی اور سنیل کمار نے جو ہے اس کی ٹیم کے ساتھ اچانک، ظاہر سی بات ہے کہ ایئرپورٹ کے قریب، وہ بھی ٹرمینل 1 کے قریب، چاقو سے حملہ، یہاں ہتھیاروں کو، ان تمام چیزوں کو لے کر کے جو ہے کس طرح سے چیکنگ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسی صورتحال میں CISF کے نوجوانوں نے پوری طرح سے اس پر کنٹرول کیا اور اس کو حراست میں لیا، اور اب جو ہے کیوں ان کے درمیان میں جھگڑے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور سہیل احمد کے درمیان میں، اس چیز کی جو ہے اس وقت جو ہے چھان بین کی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ پرسنل اور تمام لوگ جو اس وقت پوری طرح محفوظ ہیں، کسی کو کوئی نقصان یا زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے، لیکن چاقو کے ذریعے سے، تیز دھارا ہتھیار کے ذریعے سے آخر نوجوان ٹرمینل 1 کے قریب جہاں پر ٹیکسیاں رکھی جاتی وہاں کیسے پہنچا، یہ ساری چیزیں اس پر جو ہے چھان بین ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بنگلور میں میٹرو، نما میٹرو کو جو ہے، بنگلور میٹرو کو اس وقت بم سے اڑانے کی دھمکی ملنے کے بعد ایک انجان شخص کی جانب سے جو ہے معاملہ درج کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ BMRCL کے میٹرو اسٹیشنز میں جو ہے اس وقت پولیس نے خود اپنی جانب سے معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ آج 11:25 پر جو ہے یہ کمپلینٹ کیا گیا۔ راجو سیٹی ptp@gmail.com سے یہ جو ہے اس وقت دھمکی بھرا میل آیا تھا، جس میں سلیکون سٹی کے میٹرو کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی، بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ پولیس اس سلسلے میں پیش کی سیکیورٹی کے انتظامات کے بعد جو ہے معاملہ درج کر لیا ہے۔ شیخ حسینہ پر فیصلے کے بعد بنگلہ دیش میں وبال شروع ہو چکا ہے۔ آنسو گیس، لاٹھی چارج اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 2 لوگوں کی موت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، بنگلہ دیش میں ایک بار پھر شیخ حسینہ معاملے پر وبال شروع ہوا۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل کی جانب سے پیر کے روز سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو طلباء کی بغاوت کے مقدمے میں سزائے موت سنائے جانے کے بعد عوامی لیگ کے حامیوں کی دوسری پارٹیوں کے ساتھ ساتھ پولیس کے ساتھ بھی زبردست جھڑپیں شروع ہو گئی۔ پولیس کے ساتھ جھڑپ کے دوران 2 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ مظاہرین نے ملک کی راجدھانی ڈھاکہ میں کئی قومی شاہراہوں کو بلاک کر دیا۔ جگہ جگہ پولیس کے ساتھ جھڑپوں کی خبریں آئیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج، ساؤنڈ گرینیڈ اور آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں، جن میں پولیس کو لاٹھیوں اور دھماکوں کی آواز سے مظاہرین کو کھدیڑتی نظر آ رہی ہے۔ دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کے بانی اور شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان کے گھر دھان منڈی 32 علاقے میں زبردست کشیدگی ہے، کیونکہ مظاہرین نے وہاں مارچ کرنے اور املاک کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین گرامی، صرف 55 دن کی آزاد فضا کے بعد SP لیڈر اعظم خان کو ایک بار پھر رامپور جیل بھیج دیا گیا ہے۔ سابق MLA عبداللہ اعظم کو اس سال 25 فروری کو ہردوئی جیل سے رہا کیا گیا تھا، جبکہ اعظم خان کو 23 ستمبر کو سیتاپور جیل سے رہا کیا گیا۔ تاہم عدالت کی جانب سے پین کارڈ کے 2 مقدمات میں سزا سنائے جانے کے بعد دونوں کو واپس جیل بھیج دیا گیا ہے۔ SP لیڈر اعظم خان رامپور اسمبلی حلقے سے 10 بار MLA رہ چکے ہیں اور ریاست میں 4 بار کابینی وزیر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے 2019 میں رامپور پارلیمانی حلقے سے لوک سبھا کا انتخاب بھی جیتا اور ایک بار راجیہ سبھا کے رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ ان کی اہلیہ ڈاکٹر تزین فاطمہ بھی MLA اور راجیہ سبھا کی رکن رہ چکی ہیں۔ ان کا بیٹا عبداللہ 2017 میں MLA بنا، لیکن ہائی کورٹ نے عمر کے تنازع کی وجہ سے ان کی رکنیت منسوخ کر دی تھی۔ عبداللہ 2022 میں سوار حلقے سے دوبارہ منتخب ہوئے تھے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب جو ہے ان کی اس
फैसले के बाद बैरक नंबर 1 अब जो है आजम खान का नया ठिकाना बन चुका है। जाने से पहले मीडिया ने उनसे गुफ्तगू की तो वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिएगा। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। नाज़रीन, इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग हैदराबाद ने मंगल के रोज शहर की 3 सबसे बड़ी बिरयानी रेस्टोरेंट चाइनीज पिस्ता हाउस, शाहगौस और महफिल ग्रुप पर बैक वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए उनके दफातर, ब्रांचेस और मालिकान की रिहाइश गाहों पर धावे बोले। कार्रवाई का मकसद करोड़ों रुपए की फरोख्त छुपाने और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के शुबहात की जांच करना था। IT हुकाम के मुताबिक तलाशी कार्रवाई कई मकामात पर अंजाम दी गई जो तीनों ब्रांड से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जुड़े हुए हैं। तहकीकात के दौरान टीमों ने मालियाती रिकॉर्ड, ब्रांच वाइज लेन देन, अकाउंट्स और दीगर मुतल्लिका दस्तावेज़ात का तफसीली जायज़ा लिया। हुकाम का कहना है कि कार्रवाई इब्तिदाई मरहले में है और मज़ीद जांच जारी है, जिसके बाद इजाफी तफसीलात सामने आने का इम्कान है। नाज़रीन, ये तीनों नाम जो लिए गए हैं, पिस्ता हाउस, शाहगौस और महफिल ग्रुप, ये हैदराबाद के सबसे बड़े जो है ब्रांचेस रखने वाले मशहूर होटल माने जाते हैं और हैदराबादी बिरयानी के लिए बड़े मशहूर हैं। मोटरसाइकिल के पहिए में साड़ी के फंस जाने के सबब एक खातून की मौत हुई है। हमेशा से स्कूटर में अपने ख़वातीन को बिठाते वक्त इस जानिब खुसूसी तौर पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। अक्सर इस सिलसिले में वो चाहे ख़वातीन जब गाड़ियाँ चला रही हों या पीछे बैठी हुई हों, वो लापरवाही करती हुई नज़र आती हैं। ये वाक़या रियासत तेलंगाना मंचिर्याल ज़िले में अंदराम गांव के करीब दरियाए गोदावरी के हाई लेवल ब्रिज पर इतवार की रात पेश आया। पुलिस ने कहा कि 35 साला पुष्पालता 2 व्हीलर गाड़ी के पहिए में साड़ी के फंस जाने के नतीजे में गाड़ी से गिर गई और उसकी वहीं पर मौत वाक़ हो गई। मालूम ये हुआ है कि कोविड में खातून की शोहर की मौत हुई थी, उसके दोनों बच्चे अब बेसहारा हो चुके हैं। नाज़रीन, चलती गाड़ियों पर, बसों पर आग लगने की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा है। अब गुजरात के अरावली ज़िले में एक अलमनाक हादसा पेश आया है, जहां 9 मौलूद समेत 4 अफराद हलाक हुए हैं। रियासत गुजरात के अरावली ज़िले में पीर और मंगल की दरमियानी रात एक दिलखराश वाक़या पेश आया। मोदासा के करीब एक एम्बुलेंस में आग लगने से उसमें मौजूद 9 मौलूद बच्चा 4 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। नौमौलूद की हालत बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस के ज़रिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा था कि रास्ते में अचानक गाड़ी में आग भड़क उठी। आग लगने के बाद अगली सीट पर बैठे ड्राइवर और बच्चे के कुछ रिश्तेदार ज़ख्मी हालत में किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। ताहम पिछली सीट पर मौजूद नौमौलूद बच्चा, उसका बाप और डॉक्टर और नर्स मौके पर ही जिंदा जलकर हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, में ईरानी हुकूमत ने पीर को फैसला किया है कि 22 नवंबर से हिंदुस्तानी शहरियों के लिए बग़ैर वीज़ा के दाखिले को ख़त्म कर दिया जाए। इस दिन से हिंदुस्तानी शहरियों को मुल्क का सफ़र करने के लिए या यहाँ तक कि मुल्क के हवाई अड्डों को अहम मुंतकिली के मकामात पर इस्तेमाल करने के लिए वीज़ा रखने की ज़रूरत होगी। इंडिया टुडे के मुताबिक इस फैसले के बाद वज़ारत ख़ारिजा ने ताज़ा एडवाइज़री जारी की है, जिसमें अगवा और नौकरी से मुतालिक धोखाधड़ी जैसे मसाइल को उजागर किया गया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत ने इसके मुताबिक 22 नवंबर 2025 से ईरान का दौरा करने वाले आम हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए दस्तयाब वीज़ा छूट की सहूलत को मुअत्तल किया। इस इक़दाम का मकसद मुजरिम अनासिर की जानिब से इस सहूलत के मज़ीद गलत इस्तेमाल को रोकना है। इस तारीख से आम पासपोर्ट वाले हिंदुस्तानी शहरियों को ईरान में दाखिल होने पर ट्रांसिट करने के लिए वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट फ़रोख्त करने की ट्रंप ने अब मंजूरी दे दी है। यानी कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर तैयारा जो माना जाता है, जो ज़मीन के नीचे तक या सुरंगों के अंदरों तक मारने की ताकत रखता है, जिसका इस्तेमाल हाल ही में ईरान और इसराइल
के दरमियान होने वाले जंग में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था ईरान के न्यूक्लियाई जो है अड्डों को निशाना बनाने के लिए। अब उसी मजबूत जंगी तैयारी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को इस वक्त जो है फ़रोख्त कर रहा है सऊदी अरब को। हालांकि अमेरिकी इंतज़ामिया में इस फैसले के हवाले से खदशात पाए जा रहे हैं कि कहीं इस हाईटेक फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी चीन तक न मुंतकिल हो जाए। ट्रंप की जानिब से बड़ा ऐलान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान MBS का 8 साल बाद वाशिंगटन दौरे से सिर्फ एक दिन कबल सामने आया है। ट्रंप से जब सवाल किया गया कि क्या अमेरिका सऊदी अरब को ये जेट तैयारा फ़रोख्त करेगा, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हाँ, हम F-35 फ़रोख्त करेंगे। ये मुआहिदा कई बड़े मुआहिदों में शामिल है जिनका ऐलान MBS के दौरे अमेरिका के दौरान किया जा सकता है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वली अहद इस दौरे में अमरीकी मसनूई ज़हानत के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान भी कर सकते हैं। यानी मामला ले और दे का है कि आप हमारे यहाँ सरमायाकारी कीजिए, हम आपको बदले में हथियार देंगे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।